ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ان سرکمسٹانسز کی جس میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی. دنیا کی سب سے بڑی آج سٹوری یہ بنی. سینیٹر زاہد خان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب جو ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوری ہو, یہ بھی ہو. میں نے یہی ہے کہ وہ بلڈنگ تو موجود ہے جس بلڈنگ میں یہ واقعہ ہوا ہے. کیا وہ بلڈنگ ہمارے سیکورٹی فورسز کے اس پہ قبضے میں ہے اس وقت یا پولیس کی ہے؟ اگر پولیس کی ہے تو پھر اس کو کلیئر کرنا چاہیے. اگر سیکورٹی فورسز سے تو کلیئر کرنا چاہیے. پھر یہ جو کہانی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہانی کون سی, میں نے تو نہیں کہا. نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر واقعہ نہیں ہوا, واقعہ تو ہوا, میں تو کبھی بھی نہیں کہا کہ واقعہ نہیں ہوا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو وہ اپنے الیکشن. میں نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں کہا کہ واقعہ ہوا ہے. ایک واقعہ ہوا ہے, وہاں فائر فائٹ بھی ہوئی ہے, ہیلی کاپٹر بھی آئے ہیں, غالباً ریڈار بھی جام کیے گئے ہیں, کسی کو وہ لے کر بھی وہاں سے گئے ہوں گے. پورا واقعہ ہوا. آپ نے کہا کہ ان کی لاش کیوں نہیں دکھائی گی. میں سوال کیوں اٹھا رہا ہوں کہ آخر میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خالی کوئی ہمیں ایک سٹل پکچر نہیں دکھائیں گے مری ہوئی. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے جتنے بھی آپریشن کرتے ہیں, جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے کہ امریکن آرمی اور اسرائیلی آرمی کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہے کہ ہر چیز کو ویڈیو ٹیپ کیا جاتا ہے. اتنے امپورٹنٹ واقعے کو جس کو کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ 8 مہینے اگست 2010 سے جس کی پلاننگ ہو رہی تھی, اور آج کل تو بچے جو ہیں موبائل فون لے کے پکڑتے ہیں. اب ریمنڈ ڈیوس میں دیکھیں کتنے لوگوں نے اس کی تصویریں بنا لی. ایک کیوٹک سڈنلی ہونے والا واقعہ. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک امریکیوں نے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, ہمیں کوئی ڈیٹیل فوٹیج نہیں دکھائی ہے, ہمیں اس کی لیفٹ رائٹ اوپر سے تصویریں نہیں دکھائی ہیں. پھر پبلک اینیمی نمبر 1 کو فوری طور پہ, چلے آپ یہ بھی مانتے ہیں اس کو لینے نہیں کوئی چارہ تھا, خطرہ بڑا تھا کہ پیر بن جائے گا مارٹر. بس بات میری ختم کریں ڈاکٹر, اگر وہ پیر بن جائے گا یا مارٹر بن جائے گا تو آپ کوئی 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد اس کو دکھا تو دینے کے بعد اس کو پینٹاگون اور پریزیڈنٹ اوباما صاحب آپ کی یہ خواہش بھی شاید پوری کر دیں, اور جب وہ ویڈیو آئے گی تو اس میں کچھ نئے سوالات بھی اٹھیں گے. سمبل خان صاحب, ہلری کلنٹن نے 2010 میں مقام موجود ہے, وہ جگہ موجود ہے. اگر ایسے دیکھیں, آپ کی بات سے میں بھی متفق ہوں کہ کیوں نہیں دکھایا. میں کہہ رہا ہوں کہ دکھائیں. میں اس بات سے دکھانا چاہیے زاہد خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جگہ موجود ہے ابھی تک. رات کے 12 بجے آپریشن ہوا ہے نا, آج ابھی ہم 8:30-9 بجے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری رات ہے. میڈیا کو ایکسیس نہیں ابھی تک دینا چاہیے. میڈیا وہاں کیوں نہیں پہنچا؟ کیا مسئلہ نہیں دینا چاہیے؟ میڈیا پہنچا, اندر سے بھی دکھا دیا سارا. نہیں, وہ اے بی سی والوں کو میرے خیال میں ایکسیس ہے, وہ اے بی سی نیوز والوں نے دکھایا. ہمارے حکام کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد ہماری میڈیا کو اجازت ہے جس سے انفارمیشن پہلے وہاں سے آئی ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکی ریلیز کریں گے ویڈیو فوٹیج کو, کہتے ہیں. سمبل خان صاحب, ہلری کلنٹن 2010 میں غالباً 10 مئی کو انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر پاکستان میں, شاید ٹاپ کے لوگوں کو نہ پتا ہو, اور وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس وقت ہم نے بہت شور مچایا. آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, آج ہماری پوزیشن بہت خراب ہے اس بات سے, بہت آکورڈ ہے. اور یہ ایک ہمارا جو نیریٹو, جیسے ہمارے جیسے جو ٹاکنگ ہیڈز ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایک کوہیرنٹ نیریٹو دینا بہت مشکل ہو رہا ہے. مجھے بھی صبح سے لگے, میں بھی 2-3 جگہ گئی ہوں. ہمیں اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے ایک کوہیرنٹ سٹائل میں, ایک نیشنل نیریٹو بنانا بہت مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ ایک تو یہ چیز کہ وہ اس وقت سے پورے 10 سال سے یہ پروپیگنڈا, ہم جس کو پروپیگنڈا کہتے تھے, یہی کہا جاتا تھا کہ آپ کو پتا ہے اسامہ بن لادن یہاں پہ. جب ہمارا کوئی وزٹ کرتا ہے وہاں پہ منسٹر, پرائم منسٹر, اسے ولف بلٹزر بھی یہ سوال ہر وقت CNN پہ کھڑا یہی پوچھتے تھے کہ جی آپ کو پتا ہے اسامہ بن لادن. ہم ڈینائی کرتے تھے. یہ ایک طرح سے بہت برا فال آؤٹ ہوا. لیکن دوسرا دیکھیں کہ کس ٹائم یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی ٹائم لائن دیکھیں. پچھلے 4-5 مہینے سے ایک بہت انٹینس ٹینشن چل رہی ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور US گورنمنٹ کے درمیان میں, اور یہ ٹائم لائن کوئنسائڈ کر رہی ہے اگست 2010 آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی وہ ٹائم ہے جب ہم نے ایک بہت انٹینسٹی سے ہمارے آپس کے ریلیشنز جو ہیں خراب ہوتے دیکھے. اس میں پھر ایک دم سے یہ ریمنڈ ڈیوس کا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ ہم لوگ ڈینائی کر رہے تھے اور امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اگست 2010 میں ہم لوگ اسپیسیفک ٹارگٹ کے اوپر آ گئے تھے. یہ سب اسپیکولیشن ہے. اب میں جو کہوں گی, آپ جو اوباما ایڈمنسٹریشن آفیشلز کی یہ بریفنگ ہے, آن دا ریکارڈ بریفنگ ہے, جس کی ٹرانسکرپٹ یہ تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگست 2010 سے اس پہ انڈیکیشن آ چکی تھی کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا چیز ہے کوریئر. ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستانیوں سے شیئر نہیں کی. لیکن آپس میں ہماری ریلیشن شپ جو ہم نے دیکھ رہی ہے بہت بری طرح خراب ہوئی ہے اس کے دوران. اور اسی کے دوران جو ہے ہم پھر ریمنڈ ڈیوس کا وہ, اور کس بنیاد پہ خراب ہوئی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے,
یہ بات تھی نا, آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. دوسری چیز کہ آپ ہمارے ملک میں یونیلیٹرل ایکشن لینا بند کریں. اب پروف کر دیا کہ وی آر ٹرسٹ وردی اور انٹرسٹ وردی. یہ آپ کے لیے اوپن ہے, انہوں نے یہ پروف کر دیا ہے کہ آپ ٹرسٹ وردی نہیں تھے, ہم سچ بول رہے تھے, آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ کا کوئی مقاصد تھے جھوٹ بولنے کے. انہوں نے یہ بھی جسٹیفائی کر دیا ہے کہ اگر CIA کانٹریکٹرز آپ کے ہاں موجود ہیں تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن ہے. آج ہماری زبان کٹ گئی ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ CIA کانٹریکٹرز یہاں پر کیوں موجود ہیں. میں اپنے آپ کو ملزم کے کٹہرے میں کیوں کھڑا کروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے کیا پڑی ہے؟ یہ موقع ہے کہ ہم اعلان کر دیں کہ ہم امریکہ کے الہی نہیں ہیں, ایک نہ سو سو. اور ہم اگر امریکہ کے الہی رہیں گے, اس سے سنگین ترین حادثات سے ہم دوچار ہوں گے. ہمارے لیے امن اور سلامتی کا راستہ, ہمارے لیے امن اور سلامتی, یعنی ہم اس جنگ میں جو شامل ہوئے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ٹیررسٹ امریکہ ہے. امریکہ نہیں, جذباتی نہیں, یہ اس کے ثبوت موجود ہیں. امریکی پالیسیاں ہیں. پروفیسر صاحب اس میں پرابلم دیکھیں نا, ایسا نہ کہیں, ایسا نہ کہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایسا کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈینائل میں ہیں, آپ حقیقت کو نہیں تسلیم کر رہے, آپ الٹا ہمیں خراب کر رہے ہیں. ہمیں ایسا قوم اصل میں یہ بنیاد ہی نہیں ہے. آپ جڑ سے بات کو نہیں پکڑ رہے. جڑ اور بنیاد جو جڑ کیا ہے اس کی؟ جڑ امریکہ کی غلط پالیسی ہے. جڑ بالکل, یعنی 9/11 کا واقعہ جو ہے, 9/11 کا واقعہ, اس کی آج تک کوئی انویسٹیگیشن ہے, کوئی پراپر انکوائری ہے اس کو اور بڑی رپورٹ کی میں بتاتا ہوں. آپ ذرا نیو یارک ٹائمز کو آپ وہ کر لیں, نہیں 10 سال پرانی باتیں تو بنیاد ہیں. 9/11 کمیشن رپورٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا آپ ایڈ آرٹیکل ہے نیو یارک ٹائمز میں, اور انہوں نے کہا سٹون وال بائی CIA. وہ تو انویسٹیگیشن تو سٹون وال ہر جگہ پہ انٹیلیجنس انویسٹیگیشن رپورٹ کو اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے. کیا ہم اس چیز کو ڈینائی کر سکتے کہ ان لوگوں کو افغان وار کے لیے ہم نے اور امریکہ نے یورپ نے مل کر اکٹھے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کیا. میں اور بات ابھی تو یہ ایشو ہے کہ پبلک ایڈمی ہمارے یہاں سے نکلتا ہے, کیا ڈینائی کریں. میں ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ آ رہا ہوں. اس لیے ہم یہ اگر ڈینائی کریں کہ ہمارے ادھر کوئی بھی بندہ نہیں تو یہ غلط ہے. تو اس وقت ہمارے لیے پورے دنیا میں یہ ضرور ایمبیرسنگ پوزیشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں کوئی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پہلے جو آپ کے ڈرون حملوں میں مارے گئے ان کے لوگ, ہم نے کہا کہ نہیں ہے یہاں پہ. ہم یہ نہیں ہے کہ اس کے مجرم ہم ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے ساتھ ایک ڈبل گیم ہوا. یہ کہ مر بھی ہم رہے, معیشت پہ ہماری تباہ ہو رہے اور بدنام بھی ہم ہو رہے. کیوں کہ یہ لوگ جب یہاں, میں ایک منٹ بات کرا آپ کر کے, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ہم نے ان کی پالیسیز کو اپنایا تھا, اب یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جو جنگ ہے یہ ہمارا اپنا ہے. ہمارا اپنا اس لیے ہے کہ ہمارے گلے پڑا, ہمارے گلے ہمارے نہیں تھی, ہمارے گلے پڑا ہوا ہے, ہمارے گلے پڑ گیا, ہماری نہیں تھی. اب تو ہمارے گلے پڑ گئی, اب تو گلے پڑ گئی. آپ اس کو کیسے ہمارے اعلان کرنے سے کچھ بھی پہلے تو ایک چھوٹا سا ٹیکٹیکل کوسچن, چھوٹا سا میرا ٹیکٹیکل کوسچن صبح سے میرے دماغ میں. انہوں نے کہا 2010 سے ان کو, اگست 2010 سے ان کو وہاں پہ سرویلنس وہ مل چکی تھی انٹیلیجنس, اور وہ اس کو گھر کو سٹیک آؤٹ کر رہے تھے, اس پہ انٹیلیجنس جمع کر رہے تھے. اب یہ مجھے بتائیں کہ ایریل تو مجھے سمجھ ہے, سیٹلائٹ انٹیلیجنس وہ تو ہے ان کے پاس. اب وہ کہہ رہے تھے ہم اس کو مانیٹر کر رہے تھے, اس کو گھر کو. وہاں پہ obviously ایبٹ آباد میں جس جگہ کا ہے وہاں پہ کوئی امریکی کنٹریکٹر تو پھرتا ہوا آرام سے وداؤٹ ڈیٹیکشن نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس پاکستانی گراؤنڈ انٹیلیجنس تھی. کس طرح مانیٹر کر رہے ہیں, اس کا کیا ڈینائل ہے, کس طرح ہو رہا ہے؟ ڈینائل کی گنجائش شاید آج کوئی زیادہ نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.